آپ دیوبند ہیں، آپ اہل حدیث ہیں، آپ جو بھی فرقے سے مسلک سے تعلق رکھنا چاہتے ہیں، صرف آپ کی زبان سے یہی جملہ ہوگا کہ مولانا طارق جمیل صاحب بریلوی ہو چکے ہیں۔ اس کی حقیقت کیا ہے بات بعد میں کریں گے، سب سے پہلے علماء کے موقف کو سن لیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہمارے عزیز فوت ہو گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم کل خوانی وغیرہ نہ کریں تو رشتہ دار تانا دیتے ہیں۔ ایک طرف رشتہ دار تانا دیتے ہیں، ایک طرف حضور ناراض ہوتے ہیں، تمہاری مرضی جس کو راضی کرو۔ وہ بدعت ہے، بدعت کرو گے تو حضور ناراض ہوتے ہیں، نہیں کرو گے تو رشتہ دار ناراض ہوتے ہیں۔ اب پلڑے میں دیکھ لو، ایک طرف نبی ہے، ایک طرف رشتہ دار ہے۔ آدمی فوت ہو جائے، اس کی تعزیت میں لوگ کلخانی 40واں کرتے ہیں، اس بارے میں بتائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اور اہل بیت حضور کی موجودگی میں فوت ہوئے ہیں۔ پیغمبر نے اپنے کسی صحابی کے نہ کل کیے، نہ 40واں کیا، نہ 7واں کیا، نہ جمعرات کیا، نہ باقی معاملات کیے۔ تو اگر کوئی دکان یا مکان میں برکت کے لیے قرآن خوانی کرواتا ہے تو چونکہ یہ رقیہ ہے اس لیے جائز ہے، اگرچہ نبی کے دور میں یہ نہیں تھا، بشرطے کہ اس کو سنت نہ سمجھا جائے۔ اور اگر کوئی میت کے مرنے کے بعد ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کرواتا ہے تو یہ رقیہ نہیں ہے بلکہ عبادت ہے نا، اس کے لیے ثبوت چاہیے اوپر سے، اور وہ ثبوت ہمارے پاس نہیں ہے قرآن و سنت سے، صحابہ سے کبھی نہیں دیکھا کہ حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا تو آپ نے دیکھا کہ حضرت عمر نے قرآن خوانی کروائی ہو۔ اس میں یہ ہے کہ جو جہاں ہے جیسے ہے اپنی طرف سے جو بھی میت کو پڑھ کے ثواب پہنچا دے یا صدقہ کر دے، اس کے لیے اجتماع کرنا، لوگوں کو بلانا، یہ عمل بدعت ہے۔ جمعرات کے دن 10 بجے ہم نے اپنے بچے کی قرآن خوانی، جس کو ختم شریف ہماری یہاں کے اس میں ماحول میں بولا جاتا ہے، تو جمعرات کو انشاءاللہ اس مسجد میں ہم اپنے بچے کے لیے قرآن خوانی اور دعا کا اہتمام کریں گے۔ دوستو، یہی مولانا طارق جمیل تھے کہ یہ ایصال ثواب کے اوپر، قرآن خوانی کے اوپر، جنازے کے بعد دعا کے اوپر فتوے لگایا کرتے تھے۔ آج وہی طارق جمیل ہیں کہ جو جنازے کے بعد دعا بھی مانگ رہے ہیں اپنے بیٹے کے جنازے کے بعد، اور ایصال ثواب کے لیے، قرآن خوانی کے لیے جو ہے اعلان خود بھی کر رہے ہیں، جبکہ یہ تاریخ مقرر کر کے اعلان کرنا ایصال ثواب کے لیے یہ بدعت اور شرک سمجھا کرتے تھے۔ آج وہی لوگ مطلب اسی عمل کو دہرا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اپنوں کے لیے نہیں ہے، صرف غیروں کے لیے نہیں، صرف اپنوں کے لیے ہے۔ اس کا مقصد صرف یہی ہوا۔ آپ نے علماء دیوبند کا موقف سن لیا ایصال ثواب کے لیے، اور مولانا طارق جمیل کا اعلان بھی سن لیا۔ آپ کو اس سے کیا محسوس ہوتا ہے کہ آیا مولانا طارق جمیل صاحب آج کس پانی کے اندر ہیں؟ تو خدا را آنکھیں کھولیں، اپنا جناب والا اپنے حق کو پہچانے کہ حق کیا ہے، ہم کہاں بھولے ہوئے ہیں۔ تو یہی حق آج سامنے ہے، کل بھی سامنے تھا۔ تو علماء کرام کے ساتھ جڑیں اور علماء کرام کے ساتھ حق کو ظاہر کریں، تاکہ آپ کو بھی علم ہو کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچائی کیا ہے، جھوٹ کیا ہے۔ وہی حق تھا جو پہلے تھا، وہی لوگ جو ایصال ثواب کو ناجائز سمجھتے تھے، آج وہ خود کر رہے ہیں اور کیا بھی ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو حق سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ اپنی دل کی رائے کا اظہار کومنٹس باکس میں لازمی دیجیے گا، تاکہ پتہ چل سکے کہ آپ کو اس ویڈیو سے کیا نصیحت ملتی ہے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔